الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چڑیا اور اندھا سانپ، درود شریف کی فضیلت۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے مجھ پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ چڑیا اور اندھا سانپ۔ ڈاکوؤں کا ایک گروہ ڈکیتی کے لیے ایسے مقام پر پہنچا جہاں کھجور کے 3 درخت تھے۔ ایک درخت ان میں خشک یعنی بغیر کھجوروں کے تھا۔ ڈاکوؤں کے سردار کا بیان ہے، میں نے دیکھا کہ ایک چڑیا پھلدار درخت سے اڑ کر خشک درخت پر جا بیٹھتی ہے اور تھوڑی دیر بعد اڑ کر پھلدار درخت پر آتی ہے، پھر وہاں سے اڑ کر دوبارہ اسی خشک درخت پر آ جاتی ہے۔ اسی طرح اس نے بہت سارے چکر لگائے۔ میں تعجب کے مارے خشک درخت پر چڑھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں ایک اندھا سانپ منہ کھولے بیٹھا ہے اور چڑیا اس کے منہ میں کھجور رکھ جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر میں رو پڑا اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض گزار ہوا، یا الہی، ایک طرف یہ سانپ ہے جس کو مارنے کا حکم تیرے نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے، مگر جب تو نے اس کی آنکھیں لے لی تو اس کے گزارے کے لیے ایک چڑیا مقرر فرما دی۔ دوسری طرف میں تیرا مسلمان بندہ ہونے کے باوجود مسافروں کو ڈرا دھمکا کر لوٹ لیتا ہوں۔ اسی وقت غیب سے ایک آواز گونج اٹھی، اے فلاں، توبہ کے لیے میرا دروازہ کھلا ہے۔ یہ سن کر میں نے اپنی تلوار توڑ ڈالی اور کہنے لگا، میں اپنے گناہوں سے باز آیا، میں اپنے گناہوں سے باز آیا۔ پھر وہی غیبی آواز سنائی دی، ہم نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے۔ جب اپنے رفقا کے پاس آ کر میں نے ماجرا کہا تو وہ کہنے لگے، ہم بھی اپنے پیارے پیارے اللہ عز و جل سے صلح کرتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے بھی سچے دل سے توبہ کی اور سارے حج کے ارادے سے مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما کی جانب چل پڑے۔ 3 دن سفر کرتے ہوئے ایک گاؤں میں پہنچے تو وہاں ایک نابینا بڑھیا دیکھی جو میرا نام لے کر پوچھنے لگی، کیا اس قافلے میں وہ بھی ہے؟ میں نے آگے بڑھ کر کہا، جی ہاں، وہ میں ہی ہوں، کہو کیا بات ہے؟ بڑھیا اٹھی اور گھر کے اندر سے کپڑے نکال لائی اور کہنے لگی، چند روز ہوئے میرا نیک فرزند انتقال کر گیا ہے، یہ اسی کے کپڑے ہیں۔ مجھے 3 رات متواتر سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں تشریف لا کر تمہارا نام لے کر ارشاد فرمایا ہے کہ وہ آ رہا ہے، یہ کپڑے اسے دے دینا۔ میں نے اس سے وہ مبارک کپڑے لیے اور پہن کر اپنے رفقا سمیت مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما کی طرف روانہ ہو گیا۔ اللہ رب العزت عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ واہ میرے مولا، تیری بھی کیا شان ہے، تو نے چڑیا کو اندھے سانپ کی خادمہ بنا دیا، تیرے رزق فراہم کرنے کے انداز بھی کیا خوب ہیں۔ اللہ عز و جل نے روزی کا ذمہ لیا ہے۔ بے روزگاری اور روزی کی تنگی پر گھبرانے والوں، شیطان کے وسوسوں میں نہ آؤ۔ 12ویں پارے کی پہلی آیت میں ارشاد خداوندی ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ ترجمہ کنز ایمان، اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔
اس آیت کریمہ کے تحت مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ نور العرفان میں فرماتے ہیں، زمین پر چلنے والے کا اس لیے ذکر فرمایا کہ ہم کو انہی کا مشاہدہ ہوتا یعنی دیکھنا ملتا ہے، ورنہ جنات، ملائکہ وغیرہ سب کو رب عز و جل روزی دیتا ہے۔ اس کی رزاقیت یعنی رزق دینے کی صفت صرف حیوانوں میں منحصر یعنی موقوف نہیں، جو جس روزی کے لائق ہے اس کو وہی ملتی ہے۔ بچے کو ماں کے پیٹ میں اور قسم کی روزی ملتی ہے، اور پیدائش کے بعد دانت نکلنے سے پہلے اور طرح کی، بڑے ہو کر اور طرح کی۔ غرض یہ کہ دابہ یعنی زمین پر چلنے والا میں بھی عموم یعنی ہر کوئی شامل ہے، اور رزق میں بھی۔ غریبوں کے مزے ہو گئے۔ حکایت، بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں ایک بار فقراء صحابہ کرام علیہم رضوان نے اپنا قاصد یعنی نمائندہ بھیجا، جس نے حاضر خدمت ہو کر عرض کی، میں فقراء یعنی غریبوں کا نمائندہ بن کر حاضر ہوا ہوں۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں بھی مرحبا، اور انہیں بھی جن کے پاس سے تم آئے ہو۔ تم ایسے لوگوں کے پاس سے آئے ہو جن سے میں محبت کرتا ہوں۔ قاصد نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، فقراء یعنی غریبوں نے یہ گزارش کی ہے کہ مالدار حضرات جنت کے درجات لے گئے، وہ حج کرتے ہیں اور ہمیں اس کی استطاعت یعنی طاقت و قدرت نہیں، وہ عمرہ کرتے ہیں اور ہم اس پر قادر نہیں، وہ بیمار ہوتے ہیں تو اپنا زائد مال صدقہ کر کے آخرت کے لیے جمع کر لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری طرف سے فقراء کو پیغام دو کہ ان میں سے جو اپنی غربت پر صبر کرے اور ثواب کی امید رکھے، اسے 3 ایسی باتیں ملیں گی جو مالداروں کو حاصل نہیں۔ نمبر 1، جنت میں ایسے بالا خانے یعنی بلند محلات ہیں جن کی طرف اہل جنت ایسے دیکھیں گے جیسے دنیا والے آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ ان میں صرف فقر یعنی غربت اختیار کرنے والے نبی، شہید، فقیر اور فقیر مومن داخل ہوں گے۔ نمبر 2، فقراء مالداروں سے قیامت کے آدھے دن کی مقدار یعنی 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ نمبر 3، مالدار شخص سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہے اور یہی کلمات فقیر بھی ادا کرے تو فقیر کے برابر ثواب مالدار نہیں پا سکتا، اگرچہ وہ 10,000 درہم بھی ساتھ میں صدقہ کرے۔ دیگر تمام نیک اعمال میں بھی یہی معاملہ ہے۔ قاصد نے واپس جا کر فقراء یعنی غریبوں کو یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سنایا تو انہوں نے کہا، ہم راضی ہیں، ہم راضی ہیں۔ میں بڑا امیر و کبیر ہوں، شہ دو سرا کا اسیر ہوں، در مصطفیٰ کا فقیر ہوں، میرا رفعتوں پہ نصیب ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فقر کی تعریف۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، فقیروں کے تو دنیا و آخرت میں وارے ہی نیارے ہیں۔ یاد رہے، فقیر وہی اچھا ہے جو اللہ عز و جل کی رضا پر راضی رہتے ہوئے صبر و قناعت اختیار کرے اور گلے شکوے سے بچا رہے۔ یاد رہے، یہاں فقیروں سے مراد بھکاری نہیں ہے۔ فقر کی تعریف یہ ہے کہ جس شے کی حاجت ہے وہ موجود نہ ہو، جس چیز کی ضرورت ہی نہیں اگر وہ نہ پائی جائے تو اسے فقر نہیں کہا جاتا۔ نیز جس شخص کے پاس مطلوبہ شے موجود بھی ہو اور اس کے قابو میں بھی ہو تو ایسا شخص فقیر نہیں کہلاتا۔
فقیر مدینہ کے 9 حروف کی نسبت سے فقر کی فضیلت پر 9 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1، اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جسے اسلام کی طرف ہدایت حاصل ہے، اس کی روزی بقدر کفایت ہے اور وہ اس پر قناعت کرتا ہے۔ قناعت کی تعریف آگے آ رہی ہے۔ نمبر 2، اے فقراء کے گروہ، دل سے اللہ عز و جل کی تقسیم پر راضی رہو گے تو اپنے فقر کا ثواب پاؤ گے، ورنہ نہیں۔ نمبر 3، ہر چیز کی ایک چابی ہوتی ہے اور جنت کی چابی مساکین اور فقراء سے ان کے صبر کی وجہ سے محبت کرنا ہے۔ یہ لوگ قیامت کے دن اللہ عز و جل کے قرب میں ہوں گے۔ نمبر 4، اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے پسندیدہ بندہ وہ فقیر ہے جو اپنی روزی پر قناعت اختیار کرتے ہوئے اللہ عز و جل سے راضی رہے۔ نمبر 5، اے اللہ عز و جل آل محمد کو بقدر کفایت رزق عطا فرما۔ نمبر 6، فقیر اگر راضی برضا الہی ہو تو اس سے افضل کوئی نہیں۔ نمبر 7، فقر دنیا میں مومن کا تحفہ ہے۔ نمبر 8، قیامت کے دن ہر شخص چاہے امیر ہو یا غریب اس بات کی تمنا کرے گا کہ کاش اسے دنیا میں صرف بقدر کفایت روزی دی جاتی۔ نمبر 9، میری امت کے فقراء امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ دولت دنیا سے بے رغبت مجھے کر دیجئے، میری حاجت سے مجھے زائد نہ کرنا مالدار۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ راضی کی تعریف، نہ تو مال میں ایسی رغبت ہو کہ مال ملنے پر خوشی محسوس ہو اور نہ ہی ایسی نفرت ہو کہ مال کے ملنے پر تکلیف ہو اور اسے لینے سے انکار کر دے۔ ایسی حالت والے شخص کو راضی کہا جاتا ہے۔ قناعت کا لغوی معنی اکتفا کرنا یعنی کافی سمجھنا، صبر کرنا، تھوڑی چیز پر راضی اور خوش رہنا، جو ملے اسی میں گزارا کرنا، زیادہ طلبی اور حرص سے بچے رہنا قناعت کہلاتا ہے۔ قناعت کی 2 تعریفات۔ نمبر 1، خدا کی تقسیم پر راضی رہنا قناعت کہلاتا ہے۔ نمبر 2، جو کچھ ہو اسی پر اکتفا کرنا قناعت ہے۔ اللہ رب العزت جب کسی سے محبت فرماتا ہے تو جس کے گھر والے بچھڑ جائیں، اکیلا رہ جائے، کنگال اور بے حال ہو جائے، اسے بھی رب ذوالجلال عز و جل کی رضا پر راضی رہتے ہوئے صبر اور صرف صبر کرنا چاہیے اور خدائے مجید عز و جل سے امید رکھنی چاہیے کہ وہ اسے اپنے پیارے بندوں میں شامل فرما لے۔ چنانچہ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، اللہ عز و جل جب کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو اسے آزمائش میں مبتلا فرماتا ہے، اور جب اس سے زیادہ محبت فرماتا ہے تو اسے چن لیتا ہے۔ عرض کی گئی چننے سے کیا مراد ہے؟ ارشاد فرمایا اس کے لیے نہ اہل و عیال یعنی بال بچے گھر کے افراد چھوڑتا ہے، نہ مال۔ وہ عشق حقیقی کی لذت نہیں پا سکتا جو رنج و مصیبت سے دوچار نہیں ہوتا۔ اس کے سر کے نیچے پتھر کا تکیہ تھا۔ حکایت، پیارے پیارے غریبوں، سچ پوچھو تو غربت بھی بہت بڑی نعمت ہے، جبکہ صبر و رضا کی سعادت بھی ساتھ ملے، کیونکہ غریب و مسکین مگر صابر و شاکر بندے پر اللہ رب العزت کی کامل یعنی پوری نظر رحمت ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا گزر ایک ایسے شخص کے پاس سے ہوا جو پتھر کو تکیہ بنائے چادر اوڑے زمین پر سو رہا تھا۔
اس کا چہرہ اور داڑھی گرد آلود تھے۔ آپ علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ عز و جل، تیرا یہ بندہ دنیا میں ضائع ہو گیا ہے۔ اللہ عز و جل نے آپ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اے موسیٰ، کیا آپ نہیں جانتے کہ جب میں اپنے بندے کی طرف کامل یعنی پورے طور پر نظر رحمت کرتا ہوں تو دنیا کو اس سے مکمل طور پر دور کر دیتا ہوں۔ فقر آقا کی محبت کی سوغات ہے۔ حکایت، حضرت سیدنا عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سراپا رحمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیکھ لو کیا کہہ رہے ہو۔ عرض کی، خدا کی قسم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ اس نے 3 مرتبہ اسی طرح کہا۔ اس پر اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تو مجھ سے محبت کرتا ہے تو فقر کے لیے پہناوا یعنی لباس تیار کر لے، کیونکہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس کی طرف فقر اس سے بھی زیادہ تیزی سے آتا ہے، جس طرح سیلاب اس جگہ کی طرف جاتا ہے جہاں اسے ختم ہونا ہوتا ہے۔ دولت عشق سے دل غنی ہے، میری قسمت ہے رشک سکندر، مدحت مصطفیٰ کی بدولت مل گیا ہے مجھے یہ خزینہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 1000 سال کی عبادت سے افضل عمل۔ حضرت سیدنا ابو سلیمان دارانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس جائز خواہش کے پورا ہونے پر قدرت حاصل نہ ہو، اس سے محرومی پر حسرت سے فقیر کی نکلنے والی آہ مالدار کی 1000 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ 1000 دینار صدقہ کرنے سے افضل عمل۔ حضرت سیدنا ضحاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص بازار جائے اور کسی چیز کو دیکھ کر اسے خریدنے کی دل میں خواہش پیدا ہو لیکن ثواب کی امید پر وہ صبر کرے تو اس کے لیے یہ عمل راہ خدا عز و جل میں 1000 دینار صدقہ کرنے سے افضل ہے۔ تمہاری دعا میری دعا سے افضل ہے۔ حکایت، حضرت سیدنا بشر بن حارث حافی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں کسی نے عرض کی کہ میرے لیے دعا فرمائیے، کیونکہ میں اہل و عیال کے اخراجات کی وجہ سے پریشان ہوں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، جب گھر والے تم سے کہیں کہ ہمارے پاس نہ تو آٹا ہے اور نہ ہی روٹی، تو اس وقت تم میرے لیے دعا کرنا، کیونکہ تمہاری اس وقت کی دعا میری دعا سے افضل ہے۔ دکھیاروں کی دعا قبول ہوتی ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ظاہر ہے کہ جو سخت تنگ دستی کا شکار ہوگا وہ دکھی اور غمگین بھی ہوگا، اور دکھیاروں کی دعا قبول ہوتی ہے، جیسا کہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 318 صفحات پر مشتمل کتاب فضائل دعا صفحہ 218 پر جن لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں ان میں سب سے پہلے نمبر پر لکھا ہے اول مضطر یعنی دکھیارا۔ اس کے حاشیے میں سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس یعنی دکھیارے اور ناچارو ناشاد یعنی غمزدہ کی دعا کی قبولیت کی طرف تو خود قرآن کریم میں ارشاد موجود ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ ترجمہ کنز الایمان، یا وہ جو لاچار کی سنتا ہے جب اسے پکارے اور دور کر دیتا ہے برائی۔ غریب شہزادے پر اعلی حضرت کی انفرادی کوشش۔ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں،
ایک صاحب سادات کرام سے اکثر میرے پاس تشریف لاتے اور غربت و افلاس کے شاکی رہتے، یعنی شکایت کرتے۔ ایک مرتبہ بہت پریشان آئے، میں نے ان سے دریافت کیا کہ جس عورت کو باپ نے طلاق دے دی ہو کیا وہ بیٹے کو حلال ہو سکتی ہے؟ فرمایا نہیں۔ میں نے کہا حضرت امیر المومنین مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے، جن کی آپ اولاد میں ہیں، تنہائی میں اپنے چہرہ مبارک پر ہاتھ پھیر کر ارشاد فرمایا، اے دنیا کسی اور کو دھوکہ دے، میں نے تجھے وہ طلاق دی جس میں کبھی رجعت یعنی واپسی نہیں۔ پھر سادات کرام کا افلاس یعنی تنگ دستی میں مبتلا ہونا کیا تعجب کی بات ہے؟ سید صاحب نے فرمایا، واللہ میری تسکین ہو گئی، وہ اب زندہ موجود ہیں، اس روز سے کبھی شاکی نہ ہوئے، یعنی تنگ دستی کی شکایت نہیں کی۔ حاجت چھپانے کی فضیلت۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دوسروں کو خواہ خواہ اپنے دکھڑے سنانے سے پریشانی تو دور ہونے سے رہی، الٹا مصیبت چھپانے اور صبر کرنے کے ذریعے اجر کمانے کا موقع ضائع ہو جاتا ہے، کیونکہ کسی ایک فرد کو بھی بلا وجہ اپنا مرض یا دکھ بیان کر دیا یا بے سبب اپنی زبان، چہرے یا دیگر اعضاء سے اس کے آگے بے چینی اور بے قراری ظاہر کی تو صبر کا اجر جاتا رہا۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 318 صفحات پر مشتمل کتاب فضائل دعا صفحہ 263 پر ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، بھوکا اور حاجت مند اگر اپنی حاجت لوگوں سے چھپائے، خدا تعالی رزق حلال سال بھر تک اسے عنایت کرے۔ دو مچھلی کے شکاری۔ حکایت۔ بے روزگاری سے تنگ آنے، تنگ دستی سے گھبرانے، کاروبار کی کمی کے باعث غم کھانے، مالداروں کو دیکھ کر اپنی غربت پر دل جلانے والے، اپنے غمگین دل کو تسلی دلانے کے لیے ایک ایمان افروز حکایت سماعت فرمائیں۔ حضرت سیدنا عطا خراسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک نبی علیہ السلام دریا کے کنارے سے گزرے تو دیکھا کہ ایک شخص مچھلی کا شکار کر رہا ہے۔ اس نے بسم اللہ یعنی اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں کہہ کر دریا میں جال پھینکا، لیکن کوئی مچھلی نہیں آئی، کوئی مچھلی نہ آئی۔ پھر ایک اور شکاری کے پاس سے گزرے، اس نے شیطان کا نام لے کر جال ڈالا تو اتنی زیادہ مچھلیاں نکلیں کہ ان کا وزن کرنا مشکل ہو گیا۔ ان نبی علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی عز و جل میں عرض کی، یا اللہ عز و جل، یہ تو معلوم ہے کہ یہ سب تیری ہی طرف سے ہے، لیکن اس کی حکمت جاننا چاہتا ہوں۔ اللہ عز و جل نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا، میرے بندے کو ان دونوں مچھلی پکڑنے والوں کا اخروی مقام دکھاؤ۔ جب انہوں نے بسم اللہ پڑھ کر جال ڈالنے والے کو ملنے والی آخرت کی عزت و عظمت اور شیطان کا نام لے کر جال ڈالنے والے کو ملنے والی آخرت کی رسوائی و ذلت ملاحظہ فرمائی تو عرض گزار ہوئے، اے رب کریم عز و جل، میں راضی ہوں۔ جہنم میں مالدار افراد اور عورتوں کی تعداد زیادہ۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جنت میں جھانکا تو وہاں زیادہ تر غریب لوگ دیکھے، اور دوزخ ملاحظہ کی تو وہاں مالداروں اور عورتوں کو زیادہ پایا۔ ایک روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے پوچھا مالدار لوگ کہاں ہیں؟ تو بتایا گیا انہیں ان کی مالداری نے روک رکھا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ میں نے دوزخ میں عورتوں کی کثرت دیکھ کر سبب پوچھا تو بتایا گیا انہیں دو سرخ چیزوں یعنی سونے اور زعفران یعنی ان کو زیورات اور خاص قسم کے رنگین لباس نے روک رکھا ہے۔ درس لیتے ہوئے ڈر جانا چاہیے۔ یاد رہے کہ زکوٰۃ
فرض ہونے کے لیے کمانا یا کمانے کے قابل ہونا شرط نہیں، بلکہ سونے چاندی کے پہننے کے زیورات پر بھی شرائط پائے جانے کی صورت میں زکوٰۃ دینی ضروری ہے۔ حرص کے سبب سونا جمع کرنے والیوں کو دنیا میں کم ہی سونا کام آتا ہے۔ زکوٰۃ نہ دے کر لالچی عورتیں عذاب آخرت کا بہت بڑا خطرہ مول لے رہی ہیں۔ ایک فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حصہ ہے، جو شخص سونے چاندی کا مالک ہو اور اس کا حق ادا نہ کرے تو جب قیامت کا دن ہوگا اس کے لیے آگ کے پتر بنائے جائیں گے، ان پر جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی اور ان سے ان کی کروٹ اور پیشانی اور پیٹھ داغی جائے گی۔ جب ٹھنڈے ہونے پر آئیں گے پھر ویسے ہی کر دیے جائیں گے۔ یہ معاملہ اس دن کا ہے جس کی مقدار 50,000 برس ہے، یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے۔ اب وہ اپنی راہ دیکھے گا، خواہ جنت کی طرف جائے یا جہنم کی طرف۔ گھر میں مٹھی بھر آٹا نہیں اور آپ؟ حکایت مشہور صحابی حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ ایک روز اپنے احباب یعنی دوستوں میں تشریف فرما تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہا آئیں اور کہنے لگیں، آپ یہاں ان لوگوں میں تشریف فرما ہیں اور بخدا گھر میں مٹھی بھر بھی آٹا نہیں۔ انہوں نے جواب دیا، یہ کیوں بھولتی ہو کہ ہمارے سامنے ایک نہایت دشوار گزار گھاٹی ہے جس سے ہلکے سامان والوں کے سوا کوئی نجات نہیں پائے گا۔ یہ سن کر وہ خوشی کے ساتھ واپس چلی گئیں۔ اللہ رب العزت عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے صحابی رسول حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کس قدر قناعت پسند تھے، اور آپ رضی اللہ عنہ کی اہلیہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی کیسی اطاعت گزار تھیں کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ ہونے کے باوجود شوہر نامدار کا خوف خدا عز و جل سے مملو یعنی بھرپور جملہ سن کر بطبیب خاطر یعنی خوشی خوشی واپس لوٹ گئیں۔ ہمیں بھی تنگ دستیوں اور گھریلو پریشانیوں سے گھبرا کر شکوہ شکایت کرنے کے بجائے ہمیشہ اللہ عز و جل کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ زباں پر شکوے رنج و الم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تنگ دستی کے 44 اسباب۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جس طرح روزی میں برکت کی وجوہات ہیں، اسی طرح روزی میں تنگی کے بھی کچھ اسباب ہیں۔ اگر ان اسباب سے بچنے کی ترکیب فرمائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل روزی کی تنگی سے حفاظت ہوگی۔ چنانچہ تنگ دستی کے 44 اسباب سماعت فرمائیے۔ نمبر 1، بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا۔ نمبر 2، ننگے سر کھانا۔ نمبر 3، اندھیرے میں کھانا کھانا۔ نمبر 4، دروازے پر بیٹھ کر کھانا۔ نمبر 5، میت کے قریب بیٹھ کر کھانا۔ نمبر 6، جنابت کی حالت میں یعنی احتلام وغیرہ کے بعد غسل سے قبل کھانا کھانا۔ نمبر 7، چارپائی پر بغیر دسترخوان بچھائے کھانا۔ نمبر 8، دسترخوان پر نکلا ہوا کھانا کھانے میں دیر کرنا۔ نمبر 9، چارپائی پر خود سرہانے یعنی سر رکھنے کی جگہ بیٹھنا اور کھانا پائنتی یعنی جس طرف پاؤں کیے جاتے ہیں اس حصے کی جانب رکھنا۔ نمبر 10، دانتوں سے روٹی کترنا۔ برگر وغیرہ کھانے والے بھی احتیاط فرمائیں تو اچھا۔ نمبر 11، چینی یا مٹی کے ٹوٹے ہوئے برتن استعمال میں رکھنا، خواہ اس میں پانی پینا،
برتن یا کپ کے ٹوٹے ہوئے حصے کی طرف سے پانی چائے وغیرہ پینا مکروہ تنزیہی ہے۔ مٹی کے دراڑ والے یا ایسے برتن جن کے اندرونی حصے سے تھوڑی سی بھی مٹی اکھڑی ہوئی ہو، اس میں کھانا کھانے سے بچنا مناسب کہ ایسی جگہوں میں میل کچیل جمع ہوتا ہے اور وہاں جراثیم پیدا ہو کر پیٹ میں جا کر بیماریوں کا سبب بن سکتے ہیں۔ نمبر 12، کھائے ہوئے برتن صاف نہ کرنا۔ حدیث پاک میں ہے، کھانے کے بعد جو شخص برتن چاٹتا ہے تو وہ برتن اس کے لیے دعا کرتا ہے اور کہتا ہے، اللہ عز و جل تجھے جہنم کی آگ سے آزاد کرے جس طرح تو نے مجھے شیطان سے آزاد کیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ برتن اس کے لیے استغفار یعنی مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ نمبر 13، جس برتن میں کھانا کھایا اسی میں ہاتھ دھونا۔ نمبر 14، خلال کرتے وقت دانتوں سے نکلے ہوئے ریشے و ذرات وغیرہ پھر منہ میں رکھ لینا۔ نمبر 15، کھانے پینے کے برتن کھلے چھوڑ دینا۔ نمبر 16، روٹی کو ادھر ادھر اس طرح ڈال دینا کہ بے ادبی ہو اور پاؤں میں آئے۔ حضرت سیدنا امام برہان الدین زرنوجی رحمت اللہ علیہ نے تنگ دستی کے جو اسباب بیان فرمائے ہیں ان میں یہ بھی ہیں۔ نمبر 17، زیادہ سونے کی عادت، اس سے حافظہ کمزور ہوتا ہے اور جہالت بڑھتی ہے۔ نمبر 18، ننگے سونا۔ نمبر 19، بے حیائی کے ساتھ پیشاب کرنا۔ عام راستوں پر بلا تکلف پیشاب کرنے والے غور فرمائیں۔ نمبر 20، دسترخوان پر گرے ہوئے دانے اور کھانے کے ذرے وغیرہ اٹھانے میں سستی کرنا۔ نمبر 21، پیاز اور لہسن کے چھلکے جلانا۔ نمبر 22، گھر میں رومال سے جھاڑو نکالنا۔ نمبر 23، رات کو جھاڑو دینا۔ نمبر 24، کوڑا گھر ہی میں چھوڑ دینا۔ نمبر 25، مشائخ کے آگے چلنا۔ نمبر 26، والدین کو ان کے نام سے پکارنا۔ 27، ہاتھوں کو گارے یا مٹی سے دھونا۔ 28، دروازے کے ایک حصے سے ٹیک لگا کر کھڑے ہونا۔ 29، بیت الخلاء یعنی واش روم میں وضو کرنا۔ گھروں میں آج کل اٹیچ باتھ ہونے کی وجہ سے یہ عام ہے، ممکن ہو تو گھر میں الگ سے وضو کا انتظام کرنا چاہیے۔ نمبر 30، بدن ہی پر کپڑا وغیرہ سی لینا۔ 31، پہنے ہوئے لباس سے چہرہ خشک کر لینا۔ 32، گھر میں مکڑی کے جالے لگے رہنے دینا۔ 33، نماز میں سستی کرنا۔ 34، نماز فجر کے بعد مسجد سے جلدی نکل جانا۔ 35، صبح سویرے بازار پہنچ جانا۔ 36، دیر گئے بازار سے آنا۔ 37، اپنی اولاد کو کوسنے یعنی بد دعائیں دینا۔ اکثر عورتیں بات بات پر اپنے بچوں کو بد دعائیں دیتی ہیں اور پھر تنگ دستی کے رونے بھی روتی ہیں۔ 38، گناہ کرنا خصوصاً جھوٹ بولنا۔ 39، چراغ یا موم بتی کو پھونک مار کر بجھا دینا۔ 40، ٹوٹی ہوئی کنگھی استعمال کرنا۔ 41، ماں باپ کے لیے دعائے خیر نہ کرنا۔ 42، امامہ بیٹھ کر باندھنا اور 43، پاجامہ یا شلوار کھڑے کھڑے پہننا۔ 44، نیک اعمال میں ٹالم ٹول کرنا۔ تنگ دستی سے نجات، بعض اعمال ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے بجا لانے سے تنگ دستی دور ہوتی ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھانے سے پہلے اور بعد میں وضو کرنا، یعنی دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا محتاجی تنگ دستی دور کرتا ہے، اور یہ مرسلین یعنی رسولوں علیہم السلام کی سنتوں میں سے ہے۔ تنگ دستی کا علاج، زبردست محدث حضرت سیدنا ہدبہ بن خالد رحمت اللہ علیہ کو خلیفہ بغداد مامون رشید نے اپنے ہاں مدعو کیا۔ طعام یعنی کھانے کے آخر میں کھانے کے جو دانے وغیرہ گر گئے تھے
محدث صاحب چن چن کر تناول فرمانے یعنی کھانے لگے۔ مامون نے حیران ہو کر کہا، اے شیخ، کیا آپ کا ابھی تک پیٹ نہیں بھرا؟ فرمایا، کیوں نہیں؟ دراصل بات یہ ہے کہ مجھ سے حضرت سیدنا حماد بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک حدیث بیان فرمائی، جو شخص دسترخوان کے نیچے گرے ہوئے ٹکڑوں کو کھائے گا وہ فقر یعنی تنگ دستی سے بے خوف ہو جائے گا۔ روزی میں برکت کا بہترین نسخہ حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر اپنی تنگ دستی کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم گھر میں داخل ہونے لگو اور گھر میں کوئی ہو تو سلام کر کے داخل ہوا کرو، اور اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو مجھ پر سلام عرض کرو اور ایک بار قل هو اللہ شریف پڑھو۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا، پھر اللہ عز و جل نے اس کو اتنا مالا مال کر دیا کہ اس نے اپنے ہمسایوں یعنی پڑوسیوں کی بھی خدمت کی۔ خالی گھر میں سلام پیش کرنے کا طریقہ۔ خالی گھر میں سلام کرنے کے دو طریقے پیش کیے جاتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 32 صفحات پر مشتمل رسالے 101 مدنی پھول صفحہ 24 پر ہے۔ اگر ایسے مکان خواہ اپنے خالی گھر میں جانا ہو کہ اس میں کوئی نہ ہو تو یہ کہیے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یعنی ہم پر اور اللہ عز و جل کے نیک بندوں پر سلام۔ فرشتے اس سلام کا جواب دیں گے۔ یا اس طرح کہیے، السلام علیکہ ایہا النبی، یعنی یا نبی آپ پر سلام، کیونکہ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک مسلمانوں کے گھروں میں تشریف فرما ہوتی ہے۔ اے مدینے کے تاجدار سلام، اے غریبوں کے غم گسار سلام، میرے پیارے پہ میرے آقا پر میری جانب سے لاکھ بار سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کیا مالدار ہونا برا ہے؟ ہر مالدار برا نہیں ہوتا اور ہر غریب اچھا نہیں ہوتا۔ اگر کسی مالدار کا دل مال کی محبت سے خالی ہو، اس کا مال اس کو رب ذوالجلال سے غافل نہ کرے اور وہ اپنے مال کے تمام شرعی حقوق بھی بجا لاتا ہو تو یقیناً وہ ایک اچھا مسلمان ہے۔ لیکن کسی دولت مند کا ایسا ہونا نہایت مشکل ہے۔ دولت مندوں کے پاس غریبوں کے مقابلے میں عموماً گناہوں کے اسباب زیادہ ہوتے ہیں۔ جس کے پاس گناہوں کے اسباب زیادہ ہوں اس کا گناہوں سے بچنا زیادہ دشوار ہوتا ہے۔ نیز دنیا میں جس کے پاس مال زیادہ اس پر آخرت میں حساب کا وبال بھی زیادہ۔ چنانچہ حلال مال کی کثرت سے کترانا۔ حکایت، حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں تو اس بات کو بھی پسند نہیں کرتا کہ مسجد کے دروازے ہی پر میری دکان ہو تاکہ کاروبار مجھے نماز اور ذکر اللہ سے غافل نہ کرے۔ نیز ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ناپسند ہے کہ مجھے اس دکان سے روزانہ 50 دینار یعنی 50 سونے کی اشرفیوں کا نفع بھی حاصل ہو رہا ہو جس سے میں راہ خدا میں صدقہ کر دیا کروں۔ عرض کی گئی، آپ اس بات یعنی اس قدر آسان، حلال اور نیکیوں بھری کثیر کمائی کو کیوں نہ پسند فرماتے ہیں؟ فرمایا، آخرت کے حساب کتاب کی سختی کی وجہ سے، کیونکہ آخرت کا حساب حلال مال پر بھی ہے اور جو حرام مال ہے اس پر تو عذاب ہے۔ صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نہ لے مجھ سے حساب، بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے۔ جھوٹا جہنمی ہوتا ہے کہ 16 حروف کی نسبت سے مالداروں کے جھوٹ کی 16 مثالیں۔
آج کل مالداری کے سبب بے شمار گناہ کیے جا رہے ہیں۔ انہی گناہوں میں یہ بھی ہے کہ بعض مالدار کئی مواقع پر مال کے تعلق سے جھوٹ بولتے سنائی دیتے ہیں۔ اس کی 16 مثالیں ملاحظہ ہوں، لیکن کسی بات کو گناہ بھرا جھوٹ اسی صورت میں کہا جائے گا جبکہ وہ بات سچ کی الٹ ہو اور جان بوجھ کر کہی گئی ہو، اور اس میں شرعی اجازت و رخصت کی بھی کوئی صورت نہ ہو۔ مثلا نمبر 1، مجھے مال سے کوئی محبت نہیں۔ نمبر 2، میں تو صرف بچوں کے لیے کماتا ہوں۔ نمبر 3، میں تو صرف اس لیے کماتا ہوں کہ ہر سال مدینے جا سکوں۔ نمبر 4، میں تو راہ خدا میں لٹانے کے لیے کماتا ہوں، حالانکہ سالانہ فقط 2.5% زکوٰۃ نکالنے کو بھی جی نہیں چاہتا، غریبوں کو خوب دھکے کھلائے جا رہے ہوتے ہیں۔ نمبر 5، چوری ہونے، ڈاکہ پڑنے، آتش زدگی یا کسی بھی سبب سے مالی نقصان ہو جانے پر کہنا مجھے اس کا کوئی غم نہیں، حالانکہ واویلا بھی جاری ہوتا ہے۔ نمبر 6، شاندار کوٹھی بنگلہ بنا کر یا نئے ماڈل کی بہترین کار حاصل کرنے کے بعد کہنا یار اپنا کیا ہے، یہ تو بس بچوں کا شوق پورا کیا ہے، حالانکہ خود اپنا دل خوب آسائش پسند ہوتا ہے۔ نمبر 7، اتنا کما لیا ہے کہ بس اب جی بھر گیا ہے، حالانکہ کہنے والا بڑے جذبے کے ساتھ کمانے کا سلسلہ جاری رکھتا اور نئے نئے کاروبار شروع کیے جا رہا ہوتا ہے۔ نمبر 8، میں بالکل فضول خرچی نہیں کرتا، جبکہ جینے کا انداز کچھ اور ہی داستان سنا رہا ہوتا ہے۔ نمبر 9، اللہ نے بہت کچھ دیا ہے لیکن ہم سادگی پسند ہیں، حالانکہ تن کے کپڑے، کھانے کے برتن وغیرہ ببانگ دہل سادگی کا منہ چڑھا رہے ہوتے ہیں۔ نمبر 10، میں نے اپنی بیٹی یا بیٹے کی شادی بہت سادگی سے کی ہے، حالانکہ جتنا شاہی خرچ اس شادی پر ہوا ہوتا ہے اس رقم میں غریب گھرانے کی شاید 100 شادیاں ہو جائیں۔ نمبر 11، بس جی سب کچھ بچوں کے حوالے کر دیا ہے، کاروبار سے اپنا کوئی لینا دینا ہی نہیں۔ یہ بات کہنے والے کو کوئی اس وقت دیکھے جب یہ اپنی اولاد سے کاروبار کا باقاعدہ حساب لے رہے ہوتے ہیں اور ان کے کان کھینچ رہے ہوتے ہیں۔ نمبر 12، مالداری کی وجہ سے کبھی تکبر نہیں کیا۔ ایسا کہنے والے کو کوئی اس وقت دیکھے جب یہ کسی غریب رشتہ دار کو حقارت سے دھتکار رہے ہوں، اس سے ہاتھ ملانا اپنی کسر شان قرار دے رہے ہوں یا اپنے ملازمین پر برس رہے ہوں۔ نمبر 13، جی چاہتا ہے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مدینے جا بسوں، واقعی جی چاہتا ہو تو مرحبا ورنہ جھوٹ۔ نمبر 14، کبھی کسی پر اپنی مالداری کا روب نہیں ڈالا، کسی کے ہاں شادی بیاہ وغیرہ کی تقریب میں حسب منشا آؤ بھگت نہ ہونے کی صورت میں ان کے منہ سے جھڑنے والے پھولوں کو کوئی دیکھے، یا کسی جگہ یہ اپنا تعارف خود کرواتے دکھائی دیں کہ ماں بدولت اتنی فیکٹریوں کے مالک ہیں وغیرہ وغیرہ، تو اس جملے کی حقیقت سامنے آ جائے گی۔ نمبر 15، یہ مالداری تو بس ظاہری ہے، دل کا تو میں فقیر ہوں۔ ان کا روحانی سٹی اسکین کریں تو شاید ہرس و لالچ سر فہرست ہوں۔ نمبر 16، ہم اپنے ملازموں کو نوکر نہیں گھر کا فرد سمجھتے ہیں، ان کے ملازموں کا دل ٹٹولا جائے تو ڈھول کا پول سامنے آ جائے گا کہ ان بیچاروں کے ساتھ کس طرح کتوں سے بھی بدتر سلوک کیا جا رہا ہوتا ہے۔ یا خدا بطفیل نبی مجھے بقدر کفایت روزی دے کہ 32 حروف کی نسبت سے رزق وغیرہ کے 32 روحانی علاج، تنگ دستی کے 11 روحانی علاج۔ نمبر 1، یا مسبب الاسباب 500 بار، اول آخر درود شریف 11 بار، بعد نماز عشاء قبلہ رو باوضو ننگے سر ایسی جگہ پڑھیے کہ سر اور آسمان کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو، یہاں تک کہ سر پر ٹوپی بھی نہ ہو۔
اسلامی بہنیں ایسی جگہ پڑھیں جہاں کسی اجنبی یعنی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ نمبر 2، یا باسطو 100 بار نماز چاشت کے بعد پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عز وجل روزی میں برکت ہوگی۔ نمبر 3، یا ذا الجلال والاکرام 100 بار ہر نماز کے بعد پڑھ کر حلال روزگار کے لیے دعا کرنے والے کو انشاءاللہ عز وجل رزق حلال ملے گا۔ نمبر 4، یا اللہ 786 بار بعد جمعہ لکھ لیجئے، اسے دکان یا مکان میں رکھنے سے رزق بڑھتا اور مال و دولت میں برکت ہوتی ہے۔ نمبر 5، صبح صادق کے بعد نماز فجر سے پہلے اپنے مکان کے چاروں کونوں میں کھڑے ہو کر یا رزاق 10 بار پڑھیے، انشاءاللہ عز وجل کبھی اس گھر میں تنگ دستی نہ آئے گی۔ طریقہ یہ ہے کہ گھر میں سیدھے ہاتھ کے کونے سے قبلہ رخ کھڑے ہو کر شروع کیجئے اور اس کونے سے دوسرے کونے تک اس طرح ترچھے چل کر جائیے کہ چہرہ قبلہ رخ ہی رہے اور ہر کونے میں قبلہ رخ کھڑے ہو کر پڑھیے۔ نمبر 6، محمد الرسول اللہ احمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جو شخص بعد نماز جمعہ پاک صاف ہو کر 35 بار یہ لکھ کر اپنے پاس رکھے، خدا عز و جل اسے غیب سے رزق عطا فرمائے گا اور وہ شیطان کے شر سے بھی محفوظ رہے گا۔ نمبر 7، یا لطیف 100 بار پڑھ کر ایک مرتبہ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ نمبر 8، یا لطیف 100 بار روزانہ بعد نماز فجر و مغرب پڑھ کر 3 مرتبہ یہ دعا پڑھنا رزق میں برکت کے لیے نہایت مفید ہے۔ اللہم وسع علی رزقی، اللہم اطف علی خلقک کما صنت وجہی عن السجود لغیرک فصنہ عن ذل السوال لغیرک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ نمبر 9، یا حی یا قیوم اور یا وہاب روزانہ 1000 بار پڑھنا کشائش رزق کے لیے فائدہ مند ہے۔ نمبر 10، ہر نماز کے بعد یہ آیات مبارکہ پڑھنا رزق کے لیے بہت اچھا ہے۔ لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ نمبر 11، بعد نماز فجر اول آخر 14 مرتبہ درود شریف اور پھر یا وہاب 1400 بار پڑھیے، انشاءاللہ عز و جل کبھی رزق میں برکت سے محرومی نہ ہوگی بلکہ اللہ عز و جل کی رحمت سے اس کی نسلیں بھی روزی کی کثرت کے سبب شاد کام رہیں گی۔ نمبر 12، رزق میں برکت کا بے مثال وظیفہ۔ ایک صحابی
رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی۔ فرمایا، کیا وہ تسبیح تمہیں یاد نہیں جو تسبیح ہے فرشتوں اور مخلوق کی، جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے؟ جب صبح صادق طلوع ہو تو یہ تسبیح 100 بار پڑھا کرو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ دنیا تیرے پاس ذلیل ہو کر آئے گی۔ وہ صحابی چلے گئے، کچھ مدت ٹھہر کر دوبارہ حاضر ہوئے، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا میرے پاس اس کثرت سے آئی، میں حیران ہوں، کہاں اٹھاؤں کہاں رکھوں؟ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس تسبیح کا ورد حتی الامکان طلوع صبح صادق کے ساتھ ہو، ورنہ صبح سے پہلے جماعت قائم ہو جائے تو اس میں شریک ہو کر بعد کو عدد پورا کیجیے، اور جس دن قبل نماز بھی نہ ہو سکے تو خیر طلوع شمس یعنی سورج نکلنے سے پہلے۔ نمبر 13، سال بھر میں مالدار بننے کا عمل۔ جو شخص طلوع آفتاب کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم 300 بار اور درود شریف 300 بار پڑھے، اللہ عز و جل اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ ہوگا، اور روزانہ پڑھنے سے انشاءاللہ عز و جل 1 سال کے اندر اندر امیر و کبیر ہو جائے گا۔ نمبر 14، کاروبار چمکانے کا نسخہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کاغذ پر 35 بار لکھ کر گھر میں لٹکا دیجئے، انشاءاللہ عز و جل شیطان کا گزرنا ہوگا اور رزق حلال میں خوب برکت ہوگی۔ اگر دکان میں لٹکائیں گے اور جائز کاروبار ہوا تو انشاءاللہ عز و جل خوب چمکے گا۔ نمبر 15، مال و دولت کی حفاظت کے لیے لا الہ الا اللہ 97 بار پڑھ کر تجوری، غلے یعنی اناج، گودام، مال وغیرہ پر دم کرنے سے انشاءاللہ عز و جل آفت و مصیبت سے مال و دولت کی حفاظت ہوگی۔ نمبر 16، ملازمت ملنے کا عمل۔ غیر مکروہ وقت میں 2 رکعت نفل ادا کیجیے اور سلام پھیرنے کے بعد یا لطیف 182 بار اول آخر 1 بار درود شریف پڑھ کر جائز اور آسان ملازمت یا حلال روزگار ملنے کے لیے دعا کیجیے، انشاءاللہ تعالی دعا قبول ہوگی۔ 17، تبادلے کے لیے وظیفہ۔ ظہر کی نماز کے بعد 11 یا 21 یا 41 بار ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ اللہب پڑھیے، انشاءاللہ عز و جل حسب خواہش تبادلہ ہو جائے گا۔ نمبر 18، انٹرویو میں کامیابی کے لیے جائز ملازمت وغیرہ کی خاطر انٹرویو دینے کے لیے جانا ہو تو پہلے یہ پڑھ لیجئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد حامیم عین سین قاف فسیکفیکہم اللہ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ انشاءاللہ عز و جل کامیابی حاصل ہوگی۔ نمبر 19، چوری سے حفاظت ہو۔ سورۃ التوبہ لکھوا کر پلاسٹک کوٹنگ کروا کر اپنے سامان میں رکھیے،
انشاء اللہ عز و جل چوری سے محفوظ رہے گا۔ نمبر 20، یا جلیلو، اے بزرگی والے، 10 بار پڑھ کر اپنے مال و اسباب اور رقم وغیرہ پر دم کر دیجئے، انشاء اللہ عز و جل چوری سے محفوظ رہے گا۔ 21، مال چوری یا گم ہو جائے، یہ آیت مبارکہ بے شمار پڑھنے سے مل جائے گا انشاء اللہ عز و جل۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ 22، اگر کام دھندے میں دل نہ لگتا ہو تو یا اللہ 101 بار کاغذ پر لکھ کر تعویذ بنا کر بازو پر باندھ لیجئے، انشاء اللہ عز و جل جائز کام دھندے اور حلال نوکری میں دل لگ جائے گا۔ 23، غربت سے نجات، اگر گھر میں بیماری اور غربت و ناداری نے بسیرا کر لیا ہو تو بلا ناگاہ 7 روز تک ہر نماز کے بعد یا رزاق یا رحمان یا رحیم یا سلام 112 بار پڑھ کر دعا کیجئے، انشاء اللہ عز و جل بیماری، تنگ دستی و ناداری سے نجات حاصل ہوگی۔ 24، افسر کی ناراضی کے 3 روحانی علاج۔ افسر یا نگران جس سے خفا ہو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بکثرت پڑھا کرے یا 1 مرتبہ لکھ کر بازو پر باندھ لے، انشاء اللہ الرحمن عز و جل اس کا افسر یا نگران مہربان ہو جائے گا۔ 25، اگر افسر یا سیٹھ بات بات پر غصہ کرتا اور جھاڑتا ہو تو اٹھتے بیٹھتے ہر وقت یا حی یا قیوم پڑھتے رہیے اور تصور میں افسر یا سیٹھ کا چہرہ لاتے رہیے، انشاء اللہ عز و جل وہ آپ پر مہربان ہو جائے گا۔ 36، لا الہ الا اللہ پڑھ کر یا لکھ کر بازو وغیرہ پر باندھ کر ضرورتاً کسی ظالم افسر کے دفتر میں جانے سے انشاء اللہ عز و جل اس کے شر سے حفاظت ہوگی۔ 27، سامان، گاڑی، گھر بکوانے کے لیے فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ یہ آیت مبارکہ پڑھ کر سامان یا گاڑی پر دم کر دیجئے، انشاء اللہ عز و جل سامان جلد فروخت ہو جائے گا۔ 28، انسان گم ہو جائے تو بچہ یا بڑا گم ہو جائے تو سارے گھر والے بے شمار بار یا جامعو یا معیدو کا ورد کریں، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو مل جائے گا۔ 29، رزق کے دروازے کھولنا یا وہابو 300 بار بعد نماز فجر پڑھیے، انشاء اللہ تعالی روزگار کی پریشانی دور ہوگی۔ مدت 40 دن۔ 30، دیمک کا علاج، مکان یا دکان وغیرہ میں لگی ہوئی دیمک کا انشاء اللہ عز و جل خاتمہ ہوگا،
کاغذ پر یہ اسماء مبارکہ لکھ کر وہاں لٹکا دیجیے۔ اول خلیفہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، دوم خلیفہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، سوم خلیفہ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، چہارم خلیفہ سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، پنجم خلیفہ سیدنا حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما، ششم خلیفہ سیدنا حضرت امیر معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہما۔ 31 دیمک سے حفاظت، لا الہ الا اللہ 41 41 بار پڑھ کر ذخیرہ کی ہوئی چیزوں اور کتابوں وغیرہ پر دم کر دیا جائے تو دیمک اور دوسرے کیڑے مکوڑوں سے انشاء اللہ عز و جل حفاظت ہوگی۔ 32 سودا مرضی کے مطابق ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم خریداری کرتے وقت پڑھتے رہنے سے انشاء اللہ عز و جل چیز اچھی اور وہ بھی اپنی مرضی کے مطابق ملے گی۔ نیا چاند دیکھ کر یہ دعا پڑھنا سنت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب ہلال دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی و ربک اللہ۔ ترجمہ، اے اللہ عز و جل اسے ہم پر امن و ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما۔ اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ تعالی ہے۔ قمری مہینے کی پہلی، دوسری اور تیسری رات کے چاند کو ہلال کہتے ہیں، اس کے بعد کی راتوں کے چاند کو قمر کہتے ہیں۔ یہ دعا پہلی، دوسری اور تیسری رات تک پڑھ سکتے ہیں۔